جتنے بھی تعبیر رویا کے پروفیسر تھے وہ ہمیشہ سیرہ سے تعبیر رویا لیتے تھے اور ابھی بھی ایسے ہی لیتے ہیں. سو یہ خواب صرف وہ نہیں ہے جن کی میں بات کروں جس میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی. خواب وہ بھی ہیں جس کا کوئی بھی تعلق کعبہ سے یا نبی علیہ السلام کی زیارت سے نہ ہو مگر گائیڈنس ہو اس میں. سو یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سیریسنس پتا ہو, اور اگر پتا ہے تو پھر آپ اس کی ڈی کوڈنگ کی طرف علم والوں سے رجوع کریں گے. اور یہ ہر بندے کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسی طریقے سے اس سائیکالوجی کے اوپر لے کے آئے کہ خواب جو ہے وہ کتنی بڑی اور کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا ضروری جو ہے حصہ ہے ہماری زندگی کا, اور نہ صرف ہماری زندگی کا بلکہ ان تمام لوگوں کا کہ جن کے اوپر جو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں یا پھر ہمارے بعد آنا ہے جنہوں نے. جس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی اور 1000 سال تک گائیڈنس دیتی رہی, فار ایگزامپل ایک امام غزالی کی کتاب لے لیں, تو جب انہوں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی سائیکالوجی ایسی تھی کہ آگے کے بندوں کا فائدہ ہوگا. سو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کا سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, امت کا سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا چیز ضروری ہے کیا چیز نہیں. اور اس طرح کی کیٹیگریز کو اس لیے بھی ایک جو ہے نا سپریس کر دیا گیا ہے کہ بیکاز اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. وین اے ڈریم کمز ٹو اے ہیومن بینگ ہی تھنکس اٹس جسٹ اباؤٹ می. No, it's not about you. A dream comes to you as a guidance for millions of people, maybe even billions of people. And some people have just made this, a few people have made this to be taken so lightly. اور ہمیں بڑے بڑے خواب آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا پتہ, مطلب خواب وہی کا 46 حصہ. تو مومن کا خواب وہی کا ایک حصہ ہے, وہی کا ایک حصہ ہے. نبی علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ایک مومن کو خواب آنا. تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے, وحی کا سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا. اس کا مطلب ہے ظاہر ہے ایکسپونینشلی ایک آیوٹا کے لیول پہ ہی رہ گیا, مگر مومن کا خواب وحی کا ایک خاص حصہ ہے.